ساری کلاس پر خاموشی چھائی تھی۔ سوال بھی ایسا تھا جس کا مسلمان ہو کر بھی جواب نہ دینے پر شرمندگی واجب تھی۔ قصور ہمارا ہے آج کے نوجوانوں کو فرصت ہی نہیں ان چیزوں کے بارے میں تحقیق کریں۔ خیر، میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں مسٹر قاسم۔ سر راشد نے ایک لمحے کے لیے خاموش ہوئے اور پھر کہنے لگے، آپ نے کہا کہ موجودہ عالمی حالات کے پیش نظر سائنسی اور ٹیکنالوجی دور میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری رہنمائی کیسے کر رہے ہیں؟ تو سنیں، وہ آج بھی راہبری کر رہے ہیں، مگر ان کی جو راہبری چاہتے ہیں آج کے موجودہ عالمی حالات کیسے ہیں؟ مصر، عراق، ایران، شام، سعودیہ، افغانستان، لبنان وغیرہ وغیرہ میں جنگی حالات ہیں، لاکھوں مسلمان مارے جا رہے ہیں۔ تو مسٹر قاسم، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سب پہلے ہی بتا دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مصر میں جب خرابی پیدا ہو جائے گی تو پورے جزیرہ عرب میں خرابی شروع ہو جائے گی۔ کتاب الفتن، جامع ترمذی۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، جب مصر میں پیلے جھنڈے نمودار ہو جائیں تو شام والوں کو چاہیے کہ زمین دوست سرنگے بنا لیں۔ 2010 میں مصر میں پیلے جھنڈے نمودار ہونا شروع ہوئے جو وہاں کے عوام ہاتھوں میں لے کر سڑکوں پر آ گئی اور مغرب کی جمہوریت لانے کا مطالبہ کرنے لگی۔ احتجاج اتنا بڑھ گیا کہ حکومت گرا دی گئی، جمہوریت آ گئی۔ اس کے بعد پورے عرب میں انقلاب آنا شروع ہو گئے۔ کرنل قذافی جیسا طاقتور شخص بھی اس سے نہ بچ سکا اور اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ آج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ملک سعودیہ میں نائٹ کلب کا افتتاح ایک فحشہ تلاوت قرآن پاک سے کرتی ہے۔ سینمے کھل چکے ہیں وہاں اور ہاں دوسری بات کیا کہی تھی، جب پیلے جھنڈے نمودار ہوں مصر میں تو شام کے لوگوں کو زمین دو سرنگیں بنا لینی چاہیے۔ سر راشد جذباتی ہو گئے تھے، ان کی آواز بتدریج بلند ہوتی جا رہی تھی۔ جائیں اٹھا کر اپنا قبلہ جس کو مانا ہے اقوام متحدہ کے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے سائٹ پر جا کر سرچ کریں، فضائی بمباری سے کیسے بچا جا سکتا ہے، تو وہ وہی کہیں گے جو 1400 سال پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا۔ زمین دوست تہ خانے یا سرنگیں مصر میں جب یہ پیلے جھنڈے نکلے تو ٹھیک اس سے 1 سال بعد شام پر فضائی بمباری شروع ہو گئی تھی۔ کبھی امریکہ، کبھی روس، کبھی بشار الاسد، کبھی ایران، تو کبھی کس ملک کا جہاز آتا۔ بمباری کے نتیجے میں لاکھوں مسلمان جان سے جا چکے ہیں، مگر یہ بات ہمارے رہبر بتا چکے تھے اور کیا کرنا ہے وہ بھی بتا چکے تھے۔ مزید بتاؤں تو سنو، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مفہوم ہے اس کا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک دریائے فرات کے کنارے سونے کا پہاڑ نمودار نہ ہو جائے۔ پھر لوگ اس پر آپس میں اس قدر لڑیں گے کہ 100 میں سے 99 آدمی اس لڑائی میں مارے جائیں گے۔ اگر تم ایسے حالات کو پالو تو ان لڑنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ مسند احمد 12945 حدیث نمبر۔ سن رہے ہو؟ سر راشد جذباتیت کی انتہا پر پہنچ چکے تھے۔ جاؤ ابھی جا کر گوگل پر سرچ کر کے دیکھو، بلیک گولڈ کسے کہتے ہیں؟ تیل کو آج بلیک گولڈ کہا جاتا ہے، کیوں؟ سونے کی طرح اس کو ویلیو بھی مستحکم ہے۔ عراق، شام اور ترکی کے جتنے بھی تیل کے ذخائر ہیں وہ سارے دریائے فرات کے آس پاس ہی ہیں۔ 1912 میں یہاں تیل دریافت ہوا تھا، اس کے بعد سے آج ابھی تک وہاں جنگ چل رہی ہے۔ بظاہر جو بھی مقاصد ہوں، لیکن پس پردہ یہی خزانہ حاصل کرنا مقصد ہے۔ چاہے لاکھوں لوگ مارے جا چکے ہیں اور مارے جا رہے ہیں، مگر ان حالات میں کیا کرنا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا رہے ہیں۔ آج بھی تم تو آج کے حالات کی بات کر رہے ہو، قیامت تک وہ ہر دور کے بارے میں ہدایت موجود ہے ان کی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، مگر ان کے لیے جو یہ لینا چاہتے ہیں۔ میں نے صرف ایک حوالے سے مثال دے دی ہے، ورنہ یہ موضوع کھولوں تو سارے حیران ہو جائیں کہ کیسے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیارے رہبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج بھی رہبری کر رہے ہیں ہماری۔ جوش سے سر راشد کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔
پیریڈ کا وقت کب کا ختم ہو چکا تھا. پوری کلاس ایسے سن بیٹھی ہوئی تھی جیسے سانس بھی نہ لے رہا کوئی. سر راشد نے فائلز اٹھائیں اور جلدی سے باہر چلے گئے. عمار بھی آج کی باتیں سن کر حیرت کے سمندر میں گم تھا. اوف اللہ، بالکل پرفیکٹ فرمایا تھا. جیسا کہا تھا ویسا ہی ہو رہا ہے. آج صحیح معنوں میں ایسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رہبری سمجھ میں آئی تھی. اس نے تو اس طرح سے کبھی نہیں سوچا تھا. آج اس کے دل نے مانا ہے. بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے نبی ہیں اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. پتہ نہیں اتنے کیسے اور رموز تھے جس سے وہ ہی نہیں اکثر مسلمان ناواقف تھے. لگ بھگ ساری کلاس ہی اس طرح کی سوچوں میں گم تھی. خان غصے سے پاگل ہوا جا رہا تھا. کس نے اس کے اکلوتے 11 سالہ بیٹے حیدر کو مار مار کر اتنا برا حال کر دیا؟ تڑپ تڑپ کر بار بار وہ حیدر سے پوچھ رہے تھے، بتا یہ کس نے کیا ہے، بتاؤ یہ کس نے کیا ہے، ان کی کھال کھینچ دوں گا میں. مگر حیدر چپ تھا. اس کے چہرے اور ماتھے پر پٹیاں لگی ہوئی تھیں مگر ہونٹوں پر چپ. میں کل اسکول جا کر سارے اسکول کی ایسے کی تیسی کر دوں گا. اسد اللہ خان غصے سے گرج رہے تھے. آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے بابا. آخر حیدر نے اپنی زبان کھولی. خان نے حیدر کی طرف حیرت سے دیکھا اور پوچھا، کیوں؟ آپ کب تک میری اور اس طرح سے مدد کرتے رہیں گے؟ آپ مدد کریں گے لیکن اس کا مجھے کوئی فائدہ نہیں. خان حیرت اور پریشانی سے حیدر کا چہرہ دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہیں اس کا دماغ تو نہیں چل گیا. آج سے پہلے اس طرح حیدر نے کبھی بات ہی نہیں کی تھی. کیا مطلب ہے تمہارا؟ خان نے چنبے سے پوچھا. اگر آپ میری مدد کرنا چاہتے ہیں تو پھر ایسے مدد کریں کہ پھر مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہ پڑے. اس قابل بنائیں کہ مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہ پڑے. مجھے مارشل آرٹس سکھائیں. مجھے ایسی بھٹی میں ڈالیں جہاں سے کندن بن کر نکلوں. حیدر نے اتنی سنجیدگی سے کہا جس کی توقع ایک بچے سے نہیں کی جا سکتی تھی. حیدر کی بات سن کر خان کے سینہ خوشی سے پھول گیا. یہ تو خان مانتا تھا حیدر کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے اسے بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے. آئے دن ان کی کوئی نئی بات خوبی سامنے آ جاتی تھی. اور زندہ رہے میرے شیرا، دل خوش کیتا ہے. تو دیکھ اب تیرا باپ تیری ایسی مدد کرے گا کہ پھر میرے بیٹے تجھے مدد کی ضرورت نہیں پڑے گی. خان نے وفور جذبات سے حیدر کو اپنے گلے لگاتے ہوئے کہا. عمر کو کافی مشکلوں کے بعد اب آسانی ہونے لگی تھی. اب وہ نظریں جھکا کر چلتا تھا. یونیورسٹی بھی کھل چکی تھی، نیا ٹرم سٹارٹ ہو چکا تھا لیکن اس نے اپنی روٹین بنا لی تھی. نظریں جھکا کر چلنا، نظریں جھکا کر بات کرنا. اپنی دلچسپی کی خاطر وہ سفر کرتے ہوئے ہیڈ فری لگا لیتا اور تلاوت ترجمے کے ساتھ سنتا رہتا تھا یا کبھی کبھی فیس بک استعمال کر لیتا تھا. ایک ہفتہ ایسا کرنے کے بعد اس کو ایسا کرنے کا پہلا پھل ملا. عمار یونیورسٹی سے فری ہو کر قاسم اور جواد کے ساتھ کینٹین چلا گیا. وہاں 1 گھنٹہ گپ شپ لگا کر وہ گھر جانے کے لیے رخصت ہوئے. ان کی تقریباً روز کی یہی روٹین تھی. وہ اپنی گاڑی پر گھر کی طرف جا رہا تھا. قاسم کی گاڑی کافی آگے جا چکی تھی. اس نے یو ٹرن لے کر واپس ہونا تھا کیونکہ اس کا اور عمار کا گھر مخالف سمتوں میں تھا. قاسم کی گاڑی یو ٹرن لے کر واپس دوسرے روڈ پر آ چکی تھی. قاسم نے بائک کا اشارہ کیا تو عمار نے بھی ہاتھ ہلا کر بائک کا اشارہ کیا. لیکن اچانک اسی وقت 1 وے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک بائک قاسم کی گاڑی سے آ ٹکرائی. یہ تو شکر ہے قاسم کی گاڑی اور بائک کی رفتار آہستہ تھی ورنہ بائک والے کا شاید کچومر ہی نکل جاتا. لیکن پھر بھی بائک ٹکرا کر گری اور سوار بھی نیچے گر پڑا اور اٹھ نہ سکا اور زمین پر ہی لیٹ گیا. حیرت کی بات یہ تھی بائک سوار نے گرمی ہونے کے باوجود کافی موٹی جیکٹ پہنی تھی جس پر بلیک ہیلمٹ، سیاہ جیکٹ. وہ سر سے پاؤں تک سیاہ پوش لگ رہا تھا. قاسم گالیاں دیتا ہوا نیچے اترا اور غصے سے بائک سوار کے پاس پہنچا. جیسے ہی قاسم سیاہ پوش کو کندھے سے پکڑ کر اٹھانے کے لیے جھکا، اچانک سیاہ پوش کا جسم تڑپا اور جو منظر حیرت اور سراسیمگی سے عمار نے دیکھا اس نے عمار کو بریک لگانے پر مجبور کر دیا. سیاہ پوش نے تڑپ کر قاسم کے چھونے سے پہلے ایک زوردار ہاتھ گھمایا اور اس کا مکہ جھکتے ہوئے قاسم کی کن پٹی پر لگا. قاسم کا سر زور سے جا کر بونٹ سے لگا. سیاہ پوش اٹھ کھڑا ہوا.
جیسے ہی قاسم کا سر ٹکرایا اسی لمحے سیاہ پوش نے دوسری بار مکہ لہرایا اور زور سے کن پٹی پر رسید کرتے قاسم لہرا کر زمین بوس ہو گیا۔ عمار نے پیچھے کھڑی گاڑیوں کی پرواہ کیے بغیر کار کا دروازہ کھول کر بھاگا۔ یو ٹرن لے کر آنے میں وقت لگنا تھا۔ جنگلہ پھلانگتے ہوئے اس نے دیکھا سیاہ پوش قاسم کی گاڑی میں سے کچھ اٹھا کر بائک سیدھی کر رہا تھا۔